الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اور کافی تعداد میں تشریف فرما نیک مائیں اور بہنیں، اور دور حدیث پڑھ کر بخاری شریف پڑھ کر فارغ ہونے والی طالبات، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس قدیم الشان مدرسہ جامعہ ابوالحسن للبنات کے اس مبارک موقع پر جس وقت 14 بچیاں ماشاءاللہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر عالمہ بن جائیں گی، اللہ نے اس عظیم موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کا موقع نصیب کیا. ماشاءاللہ مدرسہ قلیل عرصے میں اس نے بہت زبردست ترقیات کی، اور 8 بچے قرآن کریم کے حافظ بھی ہوئے اور 14 بچیاں عالمہ بھی بن گئی. میں حافظ شبیب الحسن صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو، ان کے سارے معاونین کو اور اساتذہ کرام کو اور ان کے سارے محبین کو، خاص طور سے مولانا منور صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے مل کر اس بزم کو سجایا ہے. قوم کی ان بچیوں کو آپ نے علم کے زیور سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم سے قوم کی ان بچیوں کے سینوں کو منور کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پوری ملت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. یہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بخاری شریف کے سلسلے میں کہوں، چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں مرد کو بھی عالم ہونے کا حق ہے اور عورت کو بھی عالم ہونے کا حق ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ دونوں علم حاصل کریں، مرد بھی علم حاصل کریں اور عورتیں بھی. چنانچہ صحابہ کرام میں ایسی عورتیں تھیں جو علم کی پہاڑ تھی، علم کی امام تھی. خاص طور سے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ صحابہ اگر کسی مسئلے میں الجھن پڑتے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، اور حضرت عائشہ ایسا فیصلہ کرتی تھی، ایسا مسئلہ بتاتی تھی کہ دونوں گروہ کو اطمینان ہو جاتا تھا اور سب لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ درس، حلقہ تعلیم مسجد کے اندر لگتا ہے. حضور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھیجے، مدینے بھیجے، مکے بھیجے، اور انشاءاللہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ مسجد میں رسول پاک کا درس لگتا تھا اور صحابہ آتے تھے. اور مسجد سے ملا ہوا حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ ساری باتیں سنتی تھی، اور اس کے بغل میں حضور کا مدرسہ ہے صفا، جس میں کچھ طلبہ مستقل رہتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. یہ مدرسے جو ہیں دیکھ رہے ہیں، ان مدرسوں کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، جس کا نام تھا مدرسہ صفا، صحابی صفا کا مدرسہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو کوئی قرآن کی آیت بتلاتے تھے یا آیت کا مطلب بتلاتے تھے یا حدیث بتلاتے تھے، حضرت عائشہ سنتی رہتی تھی. اور جب حضور گھر میں جاتے تھے تو حضور سے اشکال کرتی، سوال کرتی تھی، اور
جواب دیتے تھے تو امت کے سامنے وہ علم آ جاتا تھا جو علم اس سے پہلے ابھی نہیں آیا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کے سامنے حدیث بیان کیا، من نوتش حساب فہلک، جس کے حساب سے تفتیش کر لیجیے، میدان محشر میں حساب ہوگا اور ہندی کی چندی کر لیجیے، جیسا کہ آج کل آڈیٹر آتے ہیں یا کہتے ہیں باؤچر لاؤ، یہ خرچ کیوں ہوا، یہ خرچ کیوں ہوا، تو کہا کہ اگر حساب کی تفتیش ہو جائے گی تو آدمی ہلاک ہو جائے گا، حضور نے فرمایا۔ یعنی میدان محشر میں حساب اگر حساب آسان ہو جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے، لیکن اگر حساب دشوار ہے تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا تم نے یہ چوری کیوں کی تھی، یہ غیبت کیوں کی تھی، یہ لوگوں کو نقصان کیوں پہنچائے گا، اب میرا خیال ہے کہ بچیاں سن رہی ہوں گی، آواز جا رہی ہوگی، اور اگر نہ بھی جا رہی ہو تو کان ذرا زیادہ لگائیں، جب آواز ہلکی ہوتی تو کان کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ آواز کے ہلکے پن کی تلافی کان کی تیزی سے کریں، انشاءاللہ آواز جائے گی۔ آواز نہ جانے کی شکایت مت کیجیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تقریر فرمائی، حدیث بیان فرمائی کہ جس کے حساب میں کچھ چھان بین ہوگی اور اللہ نے ہندی کی چندی کری تو پھنسے گا۔ یہ ہندی کی چندی کرنا ہی اس بات کے ذریعے کہ اللہ کیا پہنچائے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے، حجرے میں لے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے کہا آپ نے تو یہ کہا مسجد میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ کہتے ہیں کہ دشوار حساب ہوگا، اور اللہ کہتے ہیں واما من اوتی کتابہ بیمینہ، میدان محشر میں جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وہ اس کا بہت آسان حساب ہوگا۔ تو اے اللہ کے رسول، اے نبی مکرم، آپ تو کہتے ہیں سخت حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسان حساب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ لوگ جن کا سخت حساب ہوگا وہ الگ ہیں، اور وہ لوگ جن کا آسان حساب ہوگا وہ الگ ہیں، اور میں نے جو کہا ہے حدیث میں کہ جن کا سخت حساب ہوگا وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، اور قرآن میں اللہ نے جن کے بارے میں کہا کہ آسان حساب ہوگا وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خوش ہے۔ اب یہ بتائیے حضرت عائشہ نے کتنا گہرا سوال کیا۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میدان محشر میں سب لوگ مادر ذات ننگے ہوں گے، نہ جوتا ہوگا، نہ کپڑا ہوگا، نہ کرتا ہوگا، نہ پاجامہ، کوئی چیز نہیں ہوگا۔ اب حضرت عائشہ نے سوال کیا فالرجال والنساء ينظرون الى بعضهم، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑی خراب بات ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم پر کپڑا ہے کہ نہیں ہے، اور سامنے والے کے جسم پر کپڑا ہے کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے سامنے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی شدت سے بچائے۔ اور دیکھیے حضرت عائشہ کیسا سوال کرتی ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے پہ بیٹھی تھی، جبریل آئے اور جبریل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا عائشہ سے سلام کہہ، میرا عائشہ سے سلام کہہ دیجیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جبریل پر اے جبریل آپ نے سلام کا میں جواب دیتا ہوں، وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو اب بتاؤ اتنا پاکیزہ ہے، اتنی مقدس ہے کہ جبریل ان کو کیا کہہ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں ترقی کر کے علم کی شمع سے اپنے آپ کو روشن کر کے اور علم کی نور سے اپنے آپ کو منور کر کے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے انشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، غار حرا میں
اور عبادت کر رہے ہیں، کئی دن تک عبادت کر رہے ہیں، اور حضور گھر نہیں آتے، ہفتوں نہیں رہتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں ہوتی تو چلی جائے کہ جھگڑا کرنا، اب گھر کیوں نہیں آتے؟ شوہر سے جھگڑا کرنے چلی جائیں گے اور شوہر کو پریشان کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ نہیں کہ شوہر جماعت میں جاتے ہیں تو اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے جماعت میں جانے کی؟ تو بہرحال یہ کیا پر بول رہا ہے، چھوٹے بچے وہاں سے ہٹا دیجیے، بچے آ جاؤ وہاں سے، چلو ہو گیا کر گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہفتہ 10 دن گزر جاتا ہے اور انداز ہوتا تھا کہ کھانا پینا ختم ہو گیا تو کھانا لے جا کر اور پانی لے جا کر پہنچا دیتی تھی۔ ایک دن جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں، ان کو اللہ کا بھی سلام اور میرا بھی سلام، ان کو اللہ کا بھی سلام اور اللہ نے ان کو سلام کہا۔ دیکھیے ہماری مائیں بہنیں جب اوپر اٹھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، علم کے زیور سے سج جاتی ہیں تو کیسا مقام ہوتا ہے۔ فرشتے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو تو جبریل نے سلام کیا تھا اور حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے بھی سلام کیا اور جبریل نے بھی سلام کیا۔ اب دیکھیے علم کیا، جب اللہ تعالیٰ کا حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا دیکھو یہ جبریل لائے ہیں، تمہیں اللہ کا بھی سلام لے کر آئے ہیں اور اپنا بھی سلام لے کر آئے ہیں، تو حضرت خدیجہ جواب کیا دیتی ہے؟ دیکھیے وہ کہتی ہیں اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ تو خود ہی سلام ہے، اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، وہ تو خود ہی سلام ہے۔ ہاں جبریل کے سلام کا جواب دیتی ہوں، جبریل کو بھی سلام اور آپ کو بھی سلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا، جبریل نے کیا، لیکن یہیں سے مسئلہ نکل گیا کہ ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے نے آپ کو سلام کہا تو وہ فلانا کہے گا اس کو بھی جواب، اس کو بھی سلام، ان کو بھی سلام، حالانکہ میں نے سلام نہیں کیا ہے لیکن سلام پہنچایا ہے۔ تو سلام پہنچانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس نے سلام پہنچایا اس کو بھی سلام کا جواب دیا جائے۔ تو اب دیکھیے کتنا زبردست علم ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور نصف علم من هذه الامه، اے صحابہ آدھا علم اس سرخ عورت سے حاصل کرو۔ کون سرخ عورت ہے؟ عائشہ صدیقہ۔ بڑے بڑے مسئلے معراج کے مسائل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، کچھ صحابہ کہتے ہیں دیکھا۔ تو اب اس کا بھی مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے لوگ کس کے پاس آتے ہیں؟ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ اور اتنا تو قرآن میں ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حضور اللہ کے اتنا قریب ہو گئے تھے جیسے ایک کمان یا دو کمان کا فاصلہ ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کے قریب تو ہو گئے لیکن دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جیسا شاعر کہتا ہے جمال یار کو کہتے ہو ہم نے ہاں دیکھا، جمال یار کو کہتے ہو ہم نے ہاں دیکھا، کلیم ہوش میں آؤ ابھی کہاں دیکھا، کلیم ہوش میں آؤ کبھی ابھی کہاں دیکھا۔ ایک شاعر کہتا ہے دید تو عام ہے خاصان محمد کے لیے، دید تو عام ہے خاصان محمد کے لیے، کچھ سمجھتے ہی نہیں حضرت موسیٰ کے لیے۔ حضرت موسیٰ کہتا ہے ربی ارنی، اللہ مجھے دکھا دیجیے۔ تو جو ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہی بات صحیح ہے اور قابل ترجیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا دیکھا۔ اور اسی طرح سے معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے پاس گئے یا روح کے ساتھ گئے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بھی حل کرنے کے لیے کون ہے؟ حضرت عائشہ ہے۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ حضور کی معراج کون لڑکا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، آپ پوچھے گا تو پوچھنے دو، اب اس کو دیکھیں گے نہیں سنیں گے نہیں۔ بہرحال جو ہے
बेटियां, 14 बच्चियां हमारे इस बस्ती की यात्रा की माशाअल्लाह उसी रास्ते पर चल पड़ी हैं जिस रास्ते पर कौन चला था और उसी नक्शे कदम पर चल रही हैं जिससे इस नक्शे कदम पर जिस रास्ते पर हज़रत आयशा चली थी। अल्लाह ताला इन बच्चियों के इस इल्म से आरास्ता होने की और मदरसे में आकर फैज़ याब होने की अल्लाह ताला जो है इनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और इसे कबूल फरमाए। ये बच्चियों ने अभी बुखारी पढ़ी है, मैं चंद बातें बुखारी के बारे में भी आपसे बताना चाहता हूँ। अब तक तो ये मैंने बताया कि इल्म बहुत ज़रूरी है। एक बच्ची अगर आलिमा बन जाती है तो एक ख़ानदान आलिम बन जाता है, एक ख़ानदान आलिम। देखिए हज़रत फातिमा ज़हरा आलिमा है, ज़बरदस्त आलिमा है। उनकी गोद में हज़रत हसन निकले, हज़रत हसन हज़रत हुसैन निकले। कहा किसी कहने वाले ने बुतूले बात, अल्लामा इकबाल कहते हैं बुतूले बात पिनहा शोर दे, ऐ औरतें, ऐ माएँ और बहनें, हज़रत फातिमा ज़हरा की तरह हो जाओ और दुनिया से कट जाओ, पिनहा शोर दे। इस ज़माने से छुटकर पहले वाले ज़माने में चले। ये ज़माना मोबाइल का ज़माना है, ये ज़माना बेपर्दगी का ज़माना है, ये ज़माना जहालत का ज़माना है, ये ज़माना मादियत का ज़माना है, दुनिया से मोहब्बत का ज़माना है। और दुनिया से मोहब्बत में मर्द भी बहुत आगे और औरत भी बहुत आगे। दिल्ली के एक वाइस कहते थे औरतों में दुनिया की इतनी मोहब्बत होती है कि कितनी भी दुनिया हो जाए कहीं कम ही है, कहीं कम ही है। चुनांचे जो है अगर जूते बहुत हों, पूछा जाए कितने जूते हैं तो कहते बस चंद लतेरे होते, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, बक्स का बक्स भरा हुआ, पूछा जाए तो कहते बस चंद चीजें मौजूद हैं। और इसी तरह से पैसे बहुत ज्यादा हैं, सोने चांदी, तो कहते चंद ठीकरे मौजूद है। यानी दुनिया की हवस जो है वो कहीं जाकर उनको पाबंद नहीं करती, पट्टी चली जाती जितना उससे ज्यादा। लेकिन हमारे सहाबियात का है यह हाल है। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रोने से और इफ्तार सहरी में भी कुछ नहीं मिला था, रोने से थी और किसी ने एक बोरा भरकर सोना और चांदी दिरहम और दीनार भेजा हदिये में। अब दूसरी औरत होती तो खूब शानदार पकाती और बेहतरीन शहरी में जो नहीं खाया था उसकी भी तलाशी करती और इफ्तार में भी इतना खाती कि 2-4 दिन तक चले। लेकिन हज़रत आयशा बोरी बिछाकर बांटने के लिए गई, बांटती रही और जब सारा दिरहम बांट चुकी तो बोरी झाड़ कर उठ गई। अब वो खातिमा कहती है अरे घर में कुछ भी नहीं है, शहरी भी आपने नहीं खाया, इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं है, एक दिरहम तो बचा लेती कुछ हो जाता। तो कहती है तुम्हें याद क्यों नहीं दिया, बस आप भूखी हैं, रोते से हैं, उन्हें याद ही नहीं कि मुझे खाना। और औरतों का हाल यह है, हम सब औरतों को नहीं कहते हैं लेकिन बाद औरतों का हाल यह है कि अपने लिए पहले से अलग रख लेते, अपने लिए पहले से अलग रख लेते, कहीं मर्द वगैरह खाने बचे ही न। तो बहरहाल तो हमको ये समझ दिया जा रहा है कि पुरानी जैसी औरतें फातिमा की तरह, आयशा की तरह हो जाओ। हज़रत फातिमा अपने हाथ से चक्की चलाती थी, अपने हाथ से चक्की चलाती थी और बोरका पहनकर जो बिल्कुल अपने आप को छुपाकर पानी लाती थी, बच्चों का कपड़ा धोती थी, दिन भर लगी रहती थी। एक दिन हज़रत अली ने कहा कि जाओ तुम्हारे अब्बा के पास तो बालियाँ आई, एक बाली मांग लाओ ताकि तुम्हारा ये सारे मसाइल हल हो जाएं, कपड़े का धुलना, चक्की का चलाना, पानी का लाना, वो सब कर दिया गया। अब हज़रत फातिमा आती है हज़रत अली के कहने पर आती हैं तो अब्बा से कुछ नहीं कर पाती, ज़बान खुलती ही नहीं, उसकी तो ज़बान खुलती ही नहीं, जो राज का महरम होता है कुछ भी नहीं कह रही है। आज की बेटियां होती तो अब्बा से कहते अब्बा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं आलिमा हो गई हूँ, मुझे ये भी ला के दे दीजिए, ये भी ला के दे दीजिए, ये भी ला के दे। अब फातिमा बड़ी लाडली है, बड़ी चहेती है, लेकिन अपने अब्बा के सामने ज़बान ही नहीं खुल रही, कुछ कह ही नहीं रही, वापस चली आई। अब दूसरे वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हज़रत फातिमा से कहा बेटी तुम आई थी कुछ कहने के लिए, अब भी नहीं कह पा रही, अब भी ज़बान नहीं खुल रही है। शर्म और हया देखो, तवक्कुल देखो, इस्तिग़ना देखो, शान बेनियाज़ी देखो। चुनांचे अब जो है
حضرت علی کہتے ہیں، وہ نہیں بول سکے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھیجا تھا، یہ چکی بھی بیچتی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی دھوتی ہیں، پانی بھی لاتی ہیں، رات دن کام میں لگی رہتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے پاس بھابھی آئی ہے، بھابیاں آئی ہیں، ایک بھابھی یہ مانگ لائیں تو گھر کا سارا کام کاج آسان ہو جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں وہ سنیے۔ انہوں نے کہا فاطمہ یہ بھابیاں میری نہیں ہیں، یہ بیت المال کی ہیں، اس میں سارے مسلمانوں کا حصہ، میں ایک بھابھی بھی تمہیں دینے کی میرے اندر میرے لیے درست نہیں ہے۔ اس سے بہتر تم کو چیز میں بتا دیں، اس سے بہتر تم کو چیز بتاتا ہوں۔ سوتے وقت 35 دفعہ سبحان اللہ، 35 دفعہ الحمدللہ، 35 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اب بتاؤ آج کی ماں بہنا تم آپ کرو مجھے بھی سامان چاہیے، لیکن حضرت فاطمہ آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے تسبیح مشہور ہے، تسبیح فاطمہ، اور آج بھی عورتیں پڑھتی ہیں اور اس کا پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب چونکہ حضرت فاطمہ سے نسبت ہے، حضور نے سب سے پہلے ان کو بتایا تھا، تو دوستوں حضرت فاطمہ کو بھی ثواب ہوا۔ آج یہ بچیاں جو بخاری پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں، چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف یہ قرآن کے بعد دنیا کی سب سے اونچی کتاب ہے، اس سے زیادہ مقبول کوئی کتاب نہیں ہے، اور کوئی کتاب چھوٹ جائے وہ عالم رہے گا، لیکن اگر بخاری نہیں پڑھا تو عالم نہیں مانا۔ بخاری کا پڑھنا ضروری ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند میں اور بھی مدرسوں میں جمعہ کی موقع ہوتی ہے، بعض طلبہ سال بھر ایک سبق میں نہیں جاتے لیکن عالم ہو جاتے ہیں، وہ عالم ہو جاتے ہیں۔ بخاری اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو عالم نہیں ہے۔ بخاری دنیا کے گوشے گوشے میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں بخاری نہ پڑھی جا رہی ہے۔ سمندروں میں، ہواؤں میں، خشکیوں میں، جہاز پر، پانی کے جہاز پر، ہر جگہ بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ ایک عالم 6 صدی ہجری کے وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ بخاری پڑھی جاتی ہے، ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی، ایک جگہ ایسی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ ہر جگہ پڑھے گے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھے گے۔ تو وہ عالم خود کہتے ہیں ایک دن میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کھلا، دونوں جن میں بخاری لے کر اندر گھس گئے، اور جب تک دونوں حصہ پڑھ نہیں کیا تب تک باہر نہیں نکلا۔ دربار نکالتے رہے لیکن اندر سے مس نہیں ہو، نکلا ہی نہیں۔ تو دوستوں خانہ کعبہ کے اندر بھی نکلا، اتنی مقبول کتاب۔ اور بخاری کی مقبولیت کا یہ راز نہیں ہے کہ امام بخاری کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بلکہ بخاری کی مقبولیت کا 3 راز ہے۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری کا تقویٰ لاجواب ہے، اور جب آدمی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اس کا علم مقبول ہوتا ہے۔ تقوی کے ساتھ کتاب لکھتا ہے تو کتاب مقبول ہوتی ہے۔ نام و نمود کے لیے اگر لکھتا ہے، شہرت کے لیے لکھتا ہے، دنیا طلبی کے لیے لکھتا ہے کہ کتاب لکھوں گا اور پھر ایک مرتبہ قائم کر لوں گا اور کتاب بیچوں گا اور ہر مہینے آمدنی ہوگی، تو اس نیت سے اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب مقبول نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، اور کسی کتاب کا حق تصنیف محفوظ نہیں رکھتا، جو چاہے چھاپ لے، جو چاہے چھاپ لے، مجھ کو کوئی نسخہ دے یا نہ دے، مجھ سے اجازت بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے چھاپے، کام کر دیا۔ دوستو بہت سے لوگ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس پر لکھ دیتے ہیں حقوق سے تباہ محفوظ، حقوق سے تباہ محفوظ ہے، کوئی صاحب اس کو چھاپ نہیں۔ امام بخاری کی مقبولیت کا راز تقویٰ۔ دوسرا راز ان کی مقبولیت کا علم کے لیے محنت بہت کی ہے، علم کے لیے کپڑے تک بیچ ڈالے، علم کے لیے جنگلوں کا سفر کیا، پتیاں کھا کھا کر، گھاس کھا کھا کر انہوں نے، اور جو علم کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کے علم کو مقبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا راز ان کے مقبول ہونے کا، ان کے ساتھ ان کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اماں تہجد گزار تھی، مائیں بہنیں سنیں، امام بخاری کی اماں تہجد گزار تھی اور رات میں اٹھ کر دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو بڑا محدث بنا دے، میرے بیٹے کو بڑا محدث بنا دے۔ اور ماں جو دعا کر دیتی ہے وہ دعا لگ جاتی ہے۔ ماں بددعا بھی اگر کر دے تو بددعا بھی لگ جاتی ہے۔ اگر ماں کہہ دے تو برباد ہو جا تو لڑکا کسی نہ کسی دن برباد ہو کر ماں کو کبھی بھی غصے میں بھی بددعا نہیں دینی چاہیے۔ ایک صاحب سے ایک خاتون کی ایک ہی لڑکا تھا موسیٰ نام کا ہمارے یہاں، اور ماں ناراض ہو کر کہتی تھی سانپ کاٹ لیا، سانپ کاٹ لیا۔ ایک دن واپس تو ماں کی بددعا بھی لگتی ہے اور دعا بھی لگتی ہے۔ اور امام
کی دعائیں لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے علم کو مقبول کیا۔ حضرت دیکھو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں 3 کتابیں البیلی ہیں، 3 کتابوں کا کوئی جواب نہیں۔ نمبر 1 بخاری قرآن شریف، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مسلم شریف۔ مولانا دوستو، یہ بخاری البیلی کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی ترتیب، اور لوگ کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، جو عام ابواب ہم اسی پر کام کر کے حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، اور امام بخاری اپنے استنباط سے کسی حدیث سے مستنبط کر کے ایک ایسا بات کام کرتے ہیں جس بات کو دنیا نے کبھی دنیا میں کسی نے دیکھا ہے، اور یہ ان کا راز ہے۔ کہتے ہیں بخاری کی شرح ابن حجر نے لکھ دیا تو بخاری کی شرح کا حق ادا ہو گیا، لیکن ترجمۃ الابواب یہ باب کیوں قائم کیا اور اس کے تحت یہ حدیث کیسے لائے اور اس حدیث سے اس بات کو کیسے نکالا، اس کو ترجمۃ الابواب کہتے ہیں۔ آج تک اس کو کسی نے حل نہیں کیا، اس پر کوئی کتاب نہیں۔ شیخ الہند جب مالٹا میں تھے تو اس پر لکھنا شروع کیا تھا، لیکن ابھی چند ہی پارے لکھے تھے کہ مالٹا سے رہائی ہو گئے۔ اب ہندوستان میں آئے، صرف 2 مہینہ زندہ رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، وہ لکھ نہیں سکے۔ کہتے ہیں کہ شیخ الہند لکھ دیتے تو ترجمۃ الابواب کا بھی حق ادا ہوتا۔ بہرحال ذرا غور کریں گے، میں آپ عمومی بات کہتا ہوں، آپ حضرات بھی سمجھ لیں تاکہ کہیں کہیں کہ ہم بخاری پڑھے بھی ہیں اور بخاری کی حدیث سمجھا بھی ہیں۔ آخری سبق بھی اگر سمجھ لیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بخاری سمجھا ہے، بخاری کو پڑھا ہے، چاہے آخری ہی حدیث پڑھی۔ چنانچہ جو ہے سب سے پہلے کتاب قائم کرتے ہیں بابو کیف کان بدل الوحی، کیسے شروع، پھر اس کے بعد کتاب الایمان، پھر اس کے بعد کتاب العلم، پھر اس کے بعد پوری بخاری کتاب العمل، اور اس کے بعد آخر میں ہم عدل کا ترازو رکھیں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی ہے اللہ کا کلام، اسی سے ایمان ثابت ہوگا، اسی سے علم ثابت ہوگا، اور جب ایمان اور علم ہے تو ایمان کے بعد عمل مقبول ہوتا اور علم کے بعد عمل صحیح ہوتا، پوری بخاری عمل۔ اور جب آدمی کا عمل صحیح ہوتا ہے تو میدان محشر میں جب تولا جائے گا اس کا عمل تو عدل کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ پوری بخاری کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دیا۔ کتاب ترتیب اس طرح سے وحی، ایمان، عمل، علم، عمل، جنت۔ وحی، ایمان، علم، عمل اور جنت۔ تو آخری بات جنت میں ہی کیا کہ اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوگی تو جنت میں جائے گا، برائیاں زیادہ ہوگی تو جہنم میں جائے گا۔ امام بخاری جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو کسی گمراہ فرقے کی تردید کرتے ہیں۔ یہ جو آخری باب قائم کیا باب العدل الموازین القسط، ہم عدل کا ترازو رکھیں گے۔ امام بخاری کے زمانے میں ایک فرقہ تھا، اس کو معتزلہ کہتے تھے، معتزلہ نام کا ایک فرقہ تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، مجرم تھا، جو بات عقل میں آتی ہے اسی کو مانتا تھا اور شریعت کو قرآن حدیث کو نہیں مانتا تھا۔ اگر قرآن حدیث کی بات عقل کے مطابق ہے تو مانتا تھا اور نہیں مانتا تھا۔ چنانچہ اس فرقے نے انکار کیا کہ میدان محشر میں عدل کا ترازو نہیں رکھا جائے گا، اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ اس کا معتزلہ نے انکار کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس لیے انکار کیا کہ انکار کر دیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے، انکار کر دیں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو معتزلہ ہی کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں اعمال جو ہمارے کیسے تولے جائیں گے، اللہ نے کہہ دیا تولیں گے، رسول نے فرما دیا تولے، کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال آراز ہوتے ہیں، آراز کیوں کہتے ہیں؟ جس میں جسم نہیں ہوتا، جس میں وزن نہیں ہوتا، تو عمل ہم نے تقریر کی ہمارے الفاظ کو تول ہی نہیں سکتا۔ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ عرض ہے، عرض اس کو کہتے ہیں اس میں کوئی وزن نہ ہو، جسم نہ ہو، یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ معتزلہ کا جواب دیا علماء نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آراز کو اجسام بنا دے گا۔ آراز کو کیا بنا دے گا؟ اور اجسام تولے جاتے ہیں تو آراز تولے جائیں گے۔ ابن عمر نے جواب دیا اعمال تولے جائیں گے کا مطلب نامہ اعمال تولا جائے گا، اور نامہ اعمال تو جس میں ہوتا ہے وہ وہ تولا جائے گا۔ اور اس کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ایک مسلمان جو گنہگار نوجوان اور میدان محشر میں جب اس کے اعمال کو رکھا گیا تو نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور ہلکا ہو گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری
بھاری ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے جائیں گے. فرشتے کھینچ کھینچ کر اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں. راستے میں سفر کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے, پہچان لیں گے کہ میرا امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. حضور کہیں گے واپس لے چلو. حضور کی سارے شرکت دیکھی, سارے نمبر, حضور کہیں گے واپس لے چلو. پھر سے کب لے جائیں گے ہم؟ جیسے ہمارے عربی مدرسے میں لڑکے درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پھر سے جائے, ہمارا پرچہ پھر سے. لیکن حضور کی میدان محشر میں حضور کی ایک آن ہے, بان ہے, شان ہے. وہ جب کہنے کہ پھر سے کب لا جائے گا, اللہ تبارک تعالیٰ بھی حضور کی نافرمانی کریں گے اور اس کا عمل خود کریں گے, کیونکہ وہ عدل کا ترازو ہے. جیسا پہلے تھا ویسا ابھی دوبارہ جو تولا گیا, ابھی برائیاں بھاری ہیں اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے, ابھی جہنم میں جانے کے لائق ہے. تو حضور اپنے جیب مبارک سے ایک کاغذ نکال کے ڈال دیں گے, اس پر جو نیکیوں کے پلڑے میں ایک کاغذ نکال ڈال دیں گے. اس کاغذ کا ڈالنا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. وہ آدمی جو جہنم میں جانے والا تھا, فرشتے سے پیار کے ساتھ وہ اپنے کے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں. وہ حضور سے کہے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے نبی, آپ نے اس ناچیز پر کیا کتنا کرم فرمایا, آپ نے کیا ڈال دیا کہ نامہ اعمال میرا بھاری ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تم نے مجھے درود بھیجا تھا, میری خدمت میں درود کا نذرانہ بھیجا تھا, وہ کاغذ میں میرے یہاں محفوظ تھا, میں نے اسی کو ڈال دیا. تو اس سے پتا چلا کاغذ ڈالا نا, اور کاغذ تو پتا چلا کہ ابن عمر کی بات صحیح ہے کہ کیا ڈالا جائے گا, نام ہے اعمال ڈالا جائے گا. میں ایک تیسری بات کہتا ہوں, آپ غور سے سنیں. آج کی دنیا میں, اس دنیا کے اندر آج کی سائنس کی ترقی نے معتزلہ کو پتہ لگا دیا اور معتزلہ کا منہ کم کر دیا, ان کے عقلوں کے دیوالہ حجاریہ پر کو ظاہر کر دیا. آج آرام بھی تولے جا رہے ہیں. بجلی میٹر لگا ہوا, آپ نے کتنی بجلی آرام سے ناپ لیا. آپ کبھی فلائٹ سے سفر کریں تو جب اترنے والے ہوں گے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں اتر رہے ہیں, گرمی اتنی ڈگری ہے, سردی اتنی ڈگری ہے. اسی طرح سے ایک مشین بنی ہے جو اس بات کو ناپ لیتی ہے کہ اس نے چوری کیا ہے کہ نہیں کیا. اس نے چوری کیا ہے کہ ناپ کرتے اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے چوری کیا ہے کہ نہیں, بولا ہے کہ نہیں. اور دوستو آج تو بالکل واضح ہو گیا, آج دنیا کا سب سے بڑا خرابی اڈانی, اس کے سارے خرابیوں کو کمپیوٹر کو ناپ لیا گیا. اس سے ناپ لیا گیا, کمپیوٹر سے ناپ لیا گیا. بدلاؤ آراز جب اس دنیا میں ناپ لیے جاتے ہیں تو اے معتزلہ, جب انسان آراز کو ناپ لیتا ہے تو خالق انسان قادر قدرت قادر و قیوم آراز کو کیسے ناپ لے گا. تو دوستو یہ معتزلہ کا اعتراض تھا جس کا جواب امام بخاری نے دیا. اب میں آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کن کا عمل تولا جائے گا اور کن کا عمل نہیں تولا جائے گا, تاکہ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم ہیں کس ہیں. چنانچہ وہ مومن جو مومن کامل ہے, بہت بڑا مومن ہے, گناہ کیا ہی نہیں, یا اگر کیا ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے چلا گیا, گناہ معاف ہو گیا, کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو اب جب گناہ کوئی نہیں ہے تو پلڑے میں رکھا ہی نہیں جائے گا, وہ بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا, بے حساب و کتاب, اس کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا. اب کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث صحیح حدیث ہے, حضور نے ان کی پہچان بتلا دی. حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں الذین هم لا یستوون, داغنے والا علاج نہیں کرتے, مر جائیں گے لیکن داغنے والا علاج نہیں کریں گے. اصل داغنے سے بچتا بھی نہیں, اور کم ہی لوگ بچتے ہیں. کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے تو داغنے کا علاج کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا یستوون, داغنے کا علاج نہیں کرتے, اور لا یستریقون, روپیہ نہیں کرتے, خود نہیں کرتے, عاملوں کے پاس نہیں جاتے, کاہنوں کے پاس نہیں جاتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور ہر چیز میں اپنے اللہ کو کیا کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. اتنا بھروسہ کامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بے حساب و کتاب جنت میں. چنانچہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ, میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو تمنا تو رکھنا چاہیے, آرزو تو رکھنی چاہیے بے حساب و کتاب. اور پھر ایک دوسری حدیث ہے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے, 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے. اور ایک تیسری حدیث ہے 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000.
اس کا حساب نہیں. اور جو بات آگے کہنا جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ ہماری ساری مایوسیاں ختم کر دے گی. پھر جب یہ لوگ حساب کتاب جنت میں چلے جائیں تو اللہ 3 لفظ بھر کر ایسے جنت میں ڈال دے گا بلا حساب کتاب. اور اللہ کا لفظ کتنا بڑا ہے, پوری دنیا ایک لفظ میں آ جائے تو انشاءاللہ اگر پہلے میں نہ آئے تو دوسرے میں آ جائے, دوسرے میں نہ آئے تو تیسرے میں آ جائے, اور تیسرے میں نہ آ جائے تو جائے انشاءاللہ چوتھے میں. جب آ جائیں گے تو کہیے گا ہاں مفتی ختم بخاری کے موقع پہ بتا رہا تھا دیکھو آج ہم بھی بے حساب کتاب کرنا. اور یہ تو پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں زیادہ ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں, مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں, اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر حافظ بھی بنا دیتے ہیں, گالی بھی دیتے ہیں, ادھر گالی بھی دیتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں, دلاداری بھی کرتے ہیں, کسی کی زمین بھی ہڑپ لیتے ہیں. تو نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. اب ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں رکھی جائیں گی. نیکیاں ایک پلڑے میں, برائیاں ایک پلڑے میں. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں جائیں گے. اور دونوں پلڑے اگر برابر ہو گئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا دونوں برابر, دونوں اگر برابر ہو گئے تو شفاعت کی ضرورت پڑے گی. اور وہاں شفیع المذنبین صدر کونین پہلے سے کیسے وہی کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کی سفارش کر رہے ہیں. بہرحال دو گروہ رہ گیا, اس کو بھی بتا دوں. دوسرا وہ کافر ہے جس نے کفر کے ساتھ کوئی نیکی کی ہی نہیں, کفر کیا کوئی نیکی نہیں کی ہے, حتیٰ کہ ظلم کیا, ستایا, پریشان کیا, دلاداریاں کی اور جو نہیں کرنا پسند کیا اور ہر گناہ کیا. تو دوستو وہ بھی اتنا سب کافر ہے کہ بے حساب و کتاب جہنم میں جائے گا, وہ بے حساب و کتاب جہنم میں جائے گا. اور چوتھا وہ کافر ہے جس نے کافر تو ہے, مسلم تو تھا, لیکن نیکیاں کی, کچھ اچھا کام کر دیا تھا, اسٹیشن پر پانی پینے کی مشین لگا دی تھی, کینسر کے مریض کا علاج کرا دیا تھا اپنے جیب سے, تو یہ اچھائیاں کی ہیں. تو اس کا نیکیاں اور اچھائیاں اور برائیاں اور اس کی خود رکھا جائے. اور وہ جو نیکی ہے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, کیونکہ نیکی ایمان شرط ہے, اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا فلاں نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, ہمیں ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن نہیں کرے گا, وہ بڑا افسوس کرے گا. جیسے گاندھی جی جنگ آزادی میں حصہ لیا, مسلم تھے لیکن جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ایک اچھا کام کیا, ہمارے بزرگوں نے بھی حصہ لیا تھا, لیکن گاندھی جی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ ثواب کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے, اور ان کے اندر ایمان نہیں تھا. ہمارا یہ 4 لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے گروہ میں شامل فرمائے, آمین فرمائیے. اور ابھی سے کوشش کرنی چاہیے اسی طرح کے اعمال کرنا چاہیے. اب میں آخری حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. آخری حدیث باب قائم کیا کہ ہم عدل کا ترازو رکھیں, اور اس میں قسط ہے, قسط کے معنی عدل ہے, اور پھر ایک لفظ قسطاس آ گیا قرآن میں, یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری آیت میں جو معنی میزان کے ہیں معنی قسطاس کے ہیں, لیکن میزان ہلکا پھلکا فصیح لفظ ہے اور قسطاس تھوڑا سا بھاری ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فصاحت میں میزان سے کم ہے. علامہ صابری تفتازانی صاحب مختصر المعانی وہ اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے, انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں فصیح لفظ چھوڑ کر غیر فصیح آ سکتا ہے؟ تو تفتازانی نے جواب دیا نہیں, غیر فصیح نہیں آ سکتا, اس لیے کہ غیر فصیح آنا اللہ کے عاجز ہونے کے دلیل ہے یا اللہ کے جہل کے دلیل ہے, اور نہ اللہ عاجز ہے نہ اللہ جاہل ہے, اس لیے غیر فصیح لفظ نہیں آئے. ان کے شاگرد علامہ مونی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے حضرت غیر فصیح لفظ بھی آ سکتا ہے, فصیح چھوڑ کر غیر فصیح بھی لفظ آ سکتا ہے. کیوں؟ فصیح میں اتنی وضاحت نہیں ہے جتنی وضاحت اس میں غیر فصیح, تو اس وضاحت کی بنیاد پر غیر فصیح لفظ بھی آ سکتا ہے, فصیح لفظ نہیں آئے گا. تو علامہ صاحب تفتازانی کی شاگرد کی تصدیق تائید کیا کہ آپ نے تو ایک لفظ ہے جو فصیح نہیں ہے لیکن اس کا بہت زیادہ واضح ہے. اسی طرح سے استاذ کا لفظ, کون سا لفظ؟ استاذ اور استاذ. پھر اس کے بارے میں پھر آگے فرماتے ہیں قاصد اور مقصد. مقصد کے معنی عادل کے ہیں اور قاصد کے معنی ظالم کے ہیں. پھر امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کیا. سند میں آخری میں حضرت ابو ہریرہ
آخری راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سب سے بڑے شاگرد ہیں. صحابہ میں ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے کہ ان کو حضرت ابو ہریرہ. حضور کے مدرسہ جو مدرسہ صوفہ جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کے سب سے پہلے تعلیم ابو ہریرہ اور اس کے کھانے پینے کا نظام حضور کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں آپ کو بھی مدرسے کے طلبا کے کھانے پینے کا نظام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے حضور میں جو پہلا مدرسہ تھا اس کے ناظم اور محتمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پورے طلبا کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. لیکن خود حضور کے گھر فاقہ ہو جاتا تھا تو طلبا بھی فاقہ کرتے تھے. طلبا بھی فاقہ. اس میں بڑے مشہور تعلیم ابو ہریرہ ایک دن فاقے سے بےتاب ہو گئے اور سوال کر نہیں سکتے. مدرسے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی آدمی آئے گا تو اس سے سلام کر کے مسئلہ پوچھوں گا اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر چلا جاؤں گا اور کچھ کھلا دے گا. مانگوں گا بھی نہیں اور نصاب بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, مجھے کھانے کو مل جائے گا. تو سب سے پہلے حضرت عمر نظر آئے. ابو ہریرہ لپک کر کہتے ہیں السلام علیکم حضرت, مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا. کہا پوچھو. پوچھتے گئے اور بتاتے گئے. ان کے گھر آنے سے پہلے مسئلے کا جواب پورا ہو گیا. حضرت عمر سلام کر کے گھر کے اندر چلے گئے اور ابو ہریرہ واپس آ گئے. جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. پھر مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے. حضرت ابوبکر صدیق سے ابو ہریرہ بڑھ کر کہتے ہیں کہ خلیفہ رسول اور آپ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے. انہوں نے کہا کرو سوال. سوال کرتے رہے, جواب دیتے رہے. ان کے گھر آنے سے پہلے سوال جواب پورا ہو گیا. وہ سلام کر کے گھر میں چلے گئے. ابو ہریرہ پھر واپس آئے. پھر وہیں کھڑے ہو گئے. اتنے میں جناب صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ در ہے کہ جس در سے کوئی امید ٹھکرائی نہیں جاتی. انشاءاللہ اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنا. وہی نسخہ استعمال کیا. حضور نے کہا ابو ہریرہ مسئلہ رہنے تو چلو میرے ساتھ. مسئلہ رہنے تو چلو میرے ساتھ. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ گئے. باہر کھڑا کر دیا. حضور کے گھر کے اندر گئے. چھوٹا سا ایک کمرے کا حضور کا مکان ہے. اندر جا کر پوچھتے ہیں کچھ ہے تو عالیہ کہتے ہیں پیارا دودھ ہے. ابو ہریرہ نے سن لیا. ظاہر میں جان آ گئی کہ وہ تو مجھے ہی. اب حضور باہر نکلتے ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ سارے طلبا کو بلا لاؤ. سارے طلبا کو بلا. ابو ہریرہ سوچ رہے کہ سارے طلبا آ جائیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا. تب ایک ہی پیارا دودھ ہے لیکن حضور کا حکم سب کو بلانا ہے. جب سب آ گئے حضور نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے دیا پلاؤ سب. ہم لوگ پلانے والے کا نمبر دوسرے آدمی میں آتا پلاتے رہے. ایک ہی پیارا تھا. سب پی چکے. بخاری شریف کے باتیں بخاری شریف میں سب سے پہلی کتاب اس کا تذکرہ کرنا اس میں بات سب کے سب پی کر فارغ ہو گئے. اب آپ آخر میں حضور نے ابو ہریرہ سے کہا تم ایک دفعہ کیا اور پی لو اور پی لو اور پیا. چوتھی دفعہ کہنے لگے اللہ کے رسول سینے تک آ گیا, گلے تک آ گیا ہے, اب گنجائش نہیں ہے. پھر حضور نے پی کر کیا. ابو ہریرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ان صحابہ کرام کی روایات کو پڑھ رہے ہیں. اب حدیث جو ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضور فرماتے کلمتانی, دو کلمے. اب کیا ہیں دو کلمے ابھی حضور نہیں بتا رہے ہیں, بات کو لمبا کر رہے ہیں. حبیبتانی للرحمن, اللہ کو بہت پیارے ہیں. حضور صاحب اور شوق پڑ گیا کہ کون کلمے جو اللہ کو پیارے ہیں. ابھی حضور کا نام نہیں لے رہا, پھر اور کہہ رہے ہیں خفیفتانی علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, بہت آسانی سے ادا ہو جائیں گے. حتیٰ کہ گٹکا کھا کر جنہوں نے زبان ٹیڑھی کر دی ہے اور پان کھا کر جنہوں نے زبان موٹی کر دی وہ بھی پڑھ لے جائیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان, میدان محشر میں عدل کے ترازو میں بہت بھاری ہے. تمنا ہے وہ کہتے جا رہے ہیں اور بتا نہیں رہے. جو صفات بتا رہے ہیں ان کلمات کی ذات کو نہیں بتا رہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ, شوق دلانا. پھر آخر میں حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میدان محشر میں حضرت کے ترازو پر بہت بھاری ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں مبارکبادی. اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کا معاملہ کرنا ہے, قبولیت سے نوازے. آج ہماری بخاری شریف مکمل. اب میں چاہتا ہوں کہ بچیوں کو اپنی طرف سے ایک سربراہ کریں. میں نے بخاری شریف پڑھی ہے. حضرت شیخ وسیم صاحب اور حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ
مولانا عبدالبر کے والد صاحب ان سے پڑھی، انہوں نے پڑھی شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، اور انہوں نے پڑھی شاہ عبد الغنی سے جو مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان کے روضے کے پاس بتا، اور انہوں نے حدیث پڑھی شاہ اسحاق صاحب سے، اور شاہ اسحاق نے پڑھی شاہ عبدالعزیز صاحب سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے پڑھی شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ مجھے تقاصر کی سرد کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں، اس مجمع میں جو علماء بیٹھے ہیں، اور یہ بچیاں جو فارغ ہوئی ہیں اور ان سے پہلے جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں، میں سب کو اس سند سے حدیث پڑھنے اور پڑھانے اور مطالعہ کرنے اور لوگوں کو بتانے کی اجازت دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے میرے پاس ایک سند اور ہے، میں ایک دن شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا، تو وہاں بیٹھا تھا، تھوڑی دوبڑے ناز و ادا والے تھے، نازک مزاج کے مجھ سے ملنے کے مجھے راشد تم بہت دور، میں نے کہا بہت زیادہ، انہوں نے جتنا کہا اس سے زیادہ بہت زیادہ ہی کہنے لگے لوگ مجھ سے بخاری کی سند مانگتے ہیں اور تم نہیں مانگ رہے ہو، اجازت مانگتے ہیں تم نہیں مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا بہت بڑی بھول ہوئی، بہت میں اب اجازت آپ سے طلب کرتا ہوں، تو گاؤں تکیا لگایا بیٹھے تھے، بیٹھ گیا ٹھیک ہے، اور عرب اور عجم کے جتنے علماء سے ان کو اجازت حدیث آتی تھی وہ سب اس کو انہوں نے دے دیا۔ میں آج اس محفل میں ان بچیوں کو اور ان علماء کو جو ہے اس سند کے لیے اجازت دیتا ہوں، اگرچہ اس سند کو لینے کے لیے مجھے سہارنپور جانا پڑتا اور آپ کو یہی بیٹھے بیٹھے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان آپ کو ہماری طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے۔ ایک اور سند ہے جس کی میں اجازت نہیں دے رہا، میں عمرہ آ گیا تھا، وہاں ایک اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے مانگے بغیر مجھے اجازت دے دی، تو میں نے ان کی اجازت لی ہی نہیں، جب مجھے اچھی جب مجھے اچھا پھل مل رہا ہے تو میں پڑھوں نا، اس لیے میں نے ان کی اجازت نہیں لی، اور جب نہیں لی تو اجازت دے بھی نہیں۔ اب ایک جگہ میں نے اجازت دی، کچھ لوگ جو علماء نہیں تھے انہوں نے کہا ہم کیا کریں، تو اجازت کو کیا کریں، میں نے کہا کہ آپ نیت کرو اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ گے، پوتوں کو عالم بناؤ گے، ان کو ابھی سے میں اجازت دیں، ان کو ابھی سے میں اجازت دیں۔ بہرحال چند باتیں تھیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور حافظ شریف الحسن صاحب کا، مولانا عبدالبر صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا کر آپ حضرات کے سامنے دین کی یہ باتیں کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور ان باتوں کو بھی قبول فرمائے اور سب لوگوں کو درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، قریب ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ مدرسہ جس نے اتنے بچوں کو حافظ اور بچیوں کو عالمہ بنایا ہے، اللہ العالمین اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو مقبول ترین مدارس میں شامل فرما لے، اے اللہ مقبول ترین مدارس میں تو شامل فرما لے، اے مولا اس کو مقبول مدارس میں شامل فرما لے، اور کارکنان ذمہ داران جو محنت کر رہے ہیں میرے مولا اس محنت کو قبول فرما لے۔ اس مدرسے سے میرے مولا اس کے نور سے انوار سے پورے علاقے کو منور فرما لے۔ اے اللہ دور دور سے جو بچیاں آئیں اس مدرسے میں وہ کامیاب ہو کر جائیں، عالمہ فاضلہ دیندار متقی اور پرہیزگار ہو کر جائیں۔ الہ العالمین جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے حافظ ہونے کو قبول فرما لے، جس طرح سے وہ حافظ ہوئے ہیں میرے مولا اسی طرح سے ان کو عالم بھی بنا دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ختم بخاری کا ایک مبارک موقع ہے میرے مولا، اس مبارک موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک دین کے دلوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور آپ کا یہ مدرسہ اور بیت العلوم اور چپے چپے میں جو مدرسے ہیں میرے مولا ان سارے سب کے سب وہ تیرے چاند عرب ماہ عرب کے نور کو بکھیر رہے ہیں۔ اے اللہ ان مدرسوں کو سب سب شاداب رکھ، شرور و فتن سے آفتوں سے سلامت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مدرسے ہیں الہ العالمین انہیں قبول فرما۔ اے اللہ مقبولیت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر باقی رکھ۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو علم سے جوڑ دے۔ ہمارے جو بچے بالکل
کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا مناظرہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور نیکر پہن کر انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے قوم کو ہدایت نصیب فرما. ہم یہ انگلش میڈیم کو منع نہیں کر رہے ہیں میرے مولا, لیکن اگر اس کے سینے میں قرآن نہیں ہوگا, کلمہ نہیں ہوگا, وہ مسلمان نہیں ہوگا, وہ ڈاکٹر ہی ہونے کا کیا فائدہ, انجینئر ہی ہونے کا کیا فائدہ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ پہلے مسلمان بنے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, سائنسداں بھی بنے, محدث بھی بنے, مفتی بھی بنے. اللہ ہمارے قوم کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھوکے رہ جائیں اور جو ہے ذلت کے ساتھ, تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزار دیں, لیکن اپنے اولاد کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور ان کو زیور علم سے آراستہ کریں اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں جو جن کی بیٹیاں عالمہ ہو چکی ہیں, کم سے کم اب ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں, وہ غیبت نہ کریں, وہ گالی گلوچ نہ دیں. اے اللہ ان ماؤں کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ان ماؤں کو اس کی توفیق نصیب فرما دے. اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں, آپ ان کے والدین اگر داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو اب کم سے کم اپنے بیٹے حافظ کی لاج رکھ کر ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے, تاکہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ بیٹے اور باپ کو دونوں کو بلائیں اور بیٹے سے کہیں قرآن پڑھتے جاؤ اور بیٹا قرآن پڑھے اور باپ کا درجہ بڑھے, تو کہیں باپ کی داڑھی نہ ہو تو کتنا شرمندہ رسوا ہوگا. الہ العالمین سارے مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس اجلاس کو حد تک قبول فرما دے. جن جن لوگوں نے اس اجلاس میں محنت کیا ہے, الہ العالمین دامے, دلے, قدمے, سکھنے, پیسہ خرچ کیا ہے, مدد کی ہے, دعائیں کی ہیں, محنت کی ہے, اللہ سب کو قبول فرما دے. اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے, جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہے میرے مولا غیب سے تیرے حلال روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ جن کی اولاد نالائق ہو چکی ہیں, نماز نہیں پڑھ رہی ہیں, گالی گلوچ کر رہی ہیں, رات دن موبائل میں لگی ہوئی ہیں, اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور دیندار بنا دے. اے اللہ جو بچیاں اور بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, مناسب رشتہ نہیں آ رہا, اے میرے مولا غیب سے مناسب رشتوں کا سامان فراہم فرما دے. اے اللہ ختم بخاری کا ایک حسین موقع ہے, اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے مولا یہ سب دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہماری یہی ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ آدم جو ترازو میں ہماری نیکیوں کو بھاری فرما دے. اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو آپ یہ حساب و کتاب کرنے میں داخل فرمائیں گے. میرے مولا آپ کے رسول نے فرمایا جب اللہ سے مانگنا تو زیادہ سے زیادہ مانگو, جب جنت مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو. تو میرے مولا اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آپ سے صرف یہی نہیں کرتے کہ ہمارے نام اعمال کو بھاری فرما دے, بلکہ ہم کہتے ہیں میرے مولا ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما. جو علماء یہاں بیٹھے ہیں میرے مولا ان سب کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما, اور اس مدرسے میں جن علماء نے اپنے خون جگر سے سینچ کر ان بچوں کو حافظ بنایا ہے, ان بچیوں کو عالمہ بنایا ہے, کہ اللہ ان کو انہیں بارگاہ سے زبردست بدلہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے, قبولیت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, صدیقین, شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.